أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، ابن وضاح القرطبی اپنی کتاب البدع میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے، نماز پڑھائی لوگوں کو، راستے میں ہے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد دیکھا، میرے بھائیو توجہ سے ذرا، نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، ایک جانب جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ یہ کیوں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مسجد صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یاتون یصلون فیہ، کہ امیر المؤمنین یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز پڑھی تھی، یہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں پہ نماز پڑھتے ہیں؟ جہاں پہ کس نے نماز پڑھی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میرے بھائیو مسئلہ دھیان سے سنیے گا، جناب عمر فاروق نے کیا کہا کہ مجھے بھی جگہ دکھاؤ تاکہ میں بھی وہاں نماز پڑھوں۔ کہا تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ یہ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ نالین پاک والے سن لیں، نالین پاک والے روایت دھیان سے سنیں، جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے قدموں کے نشانات کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا، وہ وہاں پہ چرچ بناتے تھے، وہ وہاں پہ عبادت خانہ بناتے تھے جہاں پہ نبیوں کے پاؤں لگے ہوتے تھے، اس وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہا جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے راستے میں، وہاں پہ اگر تمہاری نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم پڑھ لو، ورنہ خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہ جاؤ۔ مسئلہ ابھی سمجھاتا ہوں عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا سمجھیے گا میرے بھائیو۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پہ گئے، ارادہ تن گئے، قصدن گئے، وہاں پہ ہم قصدن جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ قصدن نہیں گئے، ارادتن نہیں گئے، گزر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھ لی، اب وہاں پہ آپ ارادتن نہیں گئے، ہم ارادتن جائیں گے تو آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے۔ نہیں سمجھ سکے میرے بھائیو، مسجد نبوی میں آپ نے نمازیں ارادتن پڑھی ہیں کہ اچانک پڑھی ہیں؟ ارادتن۔ مسجد قباء میں آپ نے نمازیں قصدن پڑھی ہیں، اسپیشلی یہاں سے جاتے تھے ہر ہفتے ایک بار، مسجد قباء میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، کعبہ میں نمازیں آپ نے ارادتن پڑھی ہیں، وہاں پہ پڑھیں گے، آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ لیکن مکہ مدینہ کے مابین جا رہے ہیں، کہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، وہاں پہ اس جگہ کو آپ نے اہمیت نہیں دی، چونکہ وہاں نماز کا ٹائم ہوا تھا اس لیے ہم نے پڑھ لی، اب ہم جائیں گے سوچ کے جی میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، یہ ہم آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے۔ میرے بھائیو دین میں یہ احتیاط ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارا عقیدہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اور کبھی اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے ارادہ کیے بغیر، قصد کیے بغیر۔ اور یہی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھولیے بخاری شریف، وہ درخت جس کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، وہ کس نے کٹوایا تھا؟ سعودی حکومت نے؟ جی لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت سارے پرانے نشانات ختم کر رہی ہے۔ میرے بھائیو اس چیز کا آغاز کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نے آپ کے پاک ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ اسی درخت کو متبرک جاننے لگیں گے،
اور یہاں پہ کل کو تلواریں لڑکائیں گے، کپڑے لڑکائیں گے، چیزیں لڑکائیں گے. تو میرے بھائیو اس لیے انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جو بعد میں شرک کا سبب بننے والا تھا. آج آپ لوگ مدینہ کی زیارتوں پہ جا رہے ہیں اور گائیڈ بھی آپ کو بسوں میں ویسے ہی ملتے ہیں جو کبھی مٹی بیچ رہے ہوتے ہیں، جی خاکے شفا ہے، 100 ریال لائیے. میرے بھائیو اتنے پیسے فالتو ہیں، مجھے جمع کرا دیں. یہ کیا ہے؟ آپ مٹی خرید رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں مسلمان. کیا مدینہ کی مٹی نفع و نقصان کی مالک ہے؟ تو پھر لوگ آپ کو کیوں لوٹ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھدار نہیں ہیں؟ اور پھر جہاں پہ زیارتیں کروانے والے آپ کو کہتے ہیں سجدہ کرو، سجدہ کر دیتے ہیں. آپ نفل پڑھو، نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں.